کیا آپ جانتے ہیں کہ فلاسفی آف ٹارگٹ کیا ہوتی ہے؟ فلاسفی آف ٹارگٹ ہے کیا؟ تو چلیے جانتے ہیں. سب سے پہلے فلاسفی آف ٹارگٹ میں آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے اپنی چاہت کا. چاہت دو طرح کی ہوتی ہے، جائز چاہت ہوتی ہے اور ایک ناجائز چاہت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے فلاسفی آف ٹارگٹ کا پہلا اصول کیا ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کا انتخاب کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو چاہیے کیا، آپ کی چاہت کیا ہے. اس کا انتخاب کرنے کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے ٹولز، ہتھیار، آلات، کہ آپ کو کیسے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک شکاری ہے، اس نے شکار کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، وہ شکار کا انتخاب کرے گا کہ اس نے کون سا شکار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو شکار کو پکڑنے کے لیے کون کون سے آلات کا استعمال کرنا ہے. دوسری چیز. تیسرے نمبر پہ بے حد زیادہ آپ کو صبر درکار ہوگا، بے حد زیادہ صبر درکار ہوگا. اب صبر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ صبر ہوتا ہے جو غم کے عالم میں آپ کو کرنا پڑتا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ایک وہ صبر ہے. لیکن ایک یہ صبر ہے کہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو انتظار کا صبر کرنا پڑے گا اور بلا کا صبر کرنا پڑے گا. یہ تیسری چیز ہے فلاسفی آف ٹارگٹ میں. بھی آپ نے دیکھا شیر کو، اگر وہ اپنے جس کو شکار بنا رہا ہے، وہ جو اس کا ٹارگٹ ہے، اس کو پکڑنا چاہ رہا ہے، تو کس قدر زیادہ وہ صبر سے کام لیتا ہے. شیر کو چھوڑیں، آپ بلی کی مثال لے لیں، بلی کو چھوڑیں، یہ جو چھپکلی ہوتی ہیں گھروں میں، اسے آپ دیکھ لیں کس قدر زیادہ صبر کے ساتھ وہ انتظار کرتی ہے کہ وہ مقام آئے جب میں اپنے ٹارگٹ پر اٹیک کر سکوں. تو اس قدر زیادہ آپ کو صبر درکار ہے. فلاسفی آف ٹارگٹ میں چوتھی چیز جو ہے وہ ہے فوکسڈ. یو جسٹ ہیو ٹو فوکس آن یور ٹارگٹ. اور فوکس کس طرح کرنا پڑے گا؟ جب شکاری شکار کر رہا ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس نے صرف اور صرف فوکس کیا ہوتا ہے. مکمل انہماک کے ساتھ جو اس کی توجہ مرکوز کرتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر کرتا ہے. اس طرح کا آپ کو فوکس چاہیے، مکمل انہماک کے ساتھ آپ کو توجہ درکار ہوگی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. اچھا، اب یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس آ گئی. فلاسفی آف ٹارگٹ میں جو چار چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے پاس آ گئی. نمبر 1، ٹارگٹ کا انتخاب آپ نے کر لیا. نمبر 2، آپ نے ٹولز اختیار کر لیے جس سے آپ نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے. نمبر 3، آپ نے صبر کا دامن بھی پکڑ لیا ہوا ہے. اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے فوکسڈ. آپ نے مکمل توجہ دینا شروع کر دی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ پڑھائی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، وہ ذاتی زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے پریکٹیکل لائف میں، تو اس میں بھی یہ چار چیزیں ضروری ہیں. لیکن یہ چار چیزیں حاصل کرنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ یہ چاروں چیزیں 99% ہوتی ہے کامیابی کے لیے. ان کا رول جو ہوتا ہے کامیابی کے لیے 99% ہوتا ہے. اور جب تک 1% جو ہے اس کے ساتھ انکلوڈ نہیں ہوگا آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. 4 چیزیں ایک طرف ہو اور 5ویں چیز ایک طرف. ٹھیک ہے، ان دونوں کے مجموعے سے ہی آپ کو فلاسفی آف ٹارگٹ سمجھ آئے گی، آپ کو آپ کا ٹارگٹ نصیب ہوگا. وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے وہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 99% ایک طرف اور وہ 1% جو ہے وہ ایک طرف ہو تو برابر ہے. ٹھیک ہے، وہ 1% ہے دعا. وہ 1% آپ کی خلوص نیتی کے ساتھ کی جانے والی دعا ہے. آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا، آپ نے آلات لے لیے، آپ نے صبر کر لیا، آپ نے فوکس کر لیا. اب آپ نے دعا کرنی ہے. دعا کچھ بھی ہے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ جس کے سامنے میں مدعا اپنا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، دعا کا کنسیپٹ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. تو لیکن وہ دعا لازم ہے. دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فلاسفی آف ٹارگٹ کے 5 عناصر جب مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کی منزل نصیب ہو جائے گی.